बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तमाम पटाखे हों या फुलझड़ियाँ हों, ये फुस हो जाती हैं। एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इमरान खान के अगेंस्ट, इमरान खान को गंदा करने के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी अपनी लॉन्चिंग से पहले ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। वो ड्रामा भी, वो फिल्म भी पिट गई है। इस बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने एक ऐसा छक्का मारा है कि गेंद ही उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है, और इमरान खान के मुखालिफिन जो है वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये हो क्या गया है हमारे साथ। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा दलेराना फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है। क्या फैसला हुआ है, इस बारे में कुछ बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे। जो तमाम खबरें हैं वो बर वक्त और सही तरीके से आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। आपकी राय मेरे लिए इंतहाई मोहतरम होगी, काबिल कदर होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ननकाना साहब में अक्टूबर 2022 में इमरान खान ने एक जलसे से खिताब किया था, और उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि उनके खिलाफ एक गंदी कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं, ऐसी गंदी और घटिया वीडियोस बनाई जा रही हैं डीप फेक के जरिए, जो कि उनको गंदा करने के लिए लॉन्च की जाएंगी। उन्होंने ये बता दिया था इमरान खान की जानिब से कि उनकी ज़ात को, उनकी निजी ज़िंदगी को, निजी मामलात को निशाना बनाया जाएगा। और ये इमरान खान की तमाम तर बातें अब सच साबित हो रही हैं। एक के बाद एक शख्स को या एक के बाद एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, और इमरान खान के खिलाफ जेल ट्रायल तो चल ही रहा है। उनके खिलाफ केसेस की समाअत तो हो ही रही है जेल के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया पर भी इमरान खान के खिलाफ एक ट्रायल जारी है। कोई ऐसा पटाखा चलाया जाता है, कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ी जाती है कि पूरा मीडिया सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भाग पड़ता है, जैसे पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल खत्म हो गए हैं और इस मुल्क का मसला शायद सिर्फ इमरान खान ही रह गया है, जिस पर हर चैनल पर यह बात हो रही होती है, इमरान खान के खिलाफ ये कैंपेन हो रही होती है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान दूध के धुले हैं, बहुत पाकबाज हैं, बहुत नेक इंसान है, लेकिन कम अज कम इतना ज़र्फ उनमें है कि वो अपने मुखालिफिन की तरह घटिया इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते। अपने मुखालिफिन की तरह वो नीच हरकतें उन्होंने नहीं की जो इनके इमरान खान के मुखालिफिन जो है वो कर रहे हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाया जा रहा है। कभी आपने सुना इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि उन्होंने नवाज शरीफ की ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बात की हो? क्या आपने कभी सुना कि उन्होंने शहबाज शरीफ के निजी मामलात पर या उनकी शादियों पर कोई बात की हो? कभी इमरान खान के मुंह से आपने सुना कि उन्होंने जरदारी साहब या अयान अली के स्कैंडल के बारे में, उन ताल्लुकात के बारे में कोई बात की हो? जुबान ज़द आम थी ये बातें, लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से कभी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि इमरान खान इस किस्म की सियासत करते ही नहीं थे। हाँ, उन्होंने करप्ट ज़रूर कहा, उन्होंने चोर ज़रूर कहा, लेकिन उन्होंने कभी निजी मामलात पर कभी बात नहीं की। मैंने अपने एक और व्लॉग में जिक्र किया था कि अगर वो मरियम नवाज का नाम भी लेते थे तो वो मरियम बीबी कहकर मुखातिब करते थे, कभी उन्होंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। अब एक और किरदार इमरान खान के खिलाफ जो है वो लॉन्च किया गया है। वो किरदार कौन सा है? आपको याद होगा इमरान खान के दौर में काशाना स्कैंडल एक सामने आया था, जिसकी एक किरदार थी अफशान लतीफ़ नामी खातून, जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात पर और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर हटा दिया गया था, उनके ओहदे से उन्हें रिमूव कर दिया गया था। इमरान खान की हुकूमत जाने के तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल के बाद उन्हें याद आया है कि इमरान खान ने क्या किया था। शायद उनकी याददाश्त कहीं गुम हो गई थी। अब वो याददाश्त उनकी वापस आई है अफशान लतीफ़ साहिबा की, और अब वो इमरान खान पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। इतने घटिया इल्ज़ामात हैं, ऐसी गंदी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, कम अज़ कम मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनकी जानिब से क्या कहा गया, पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूँ, वो सुन लीजिए, फिर इस पर जो है वो बात करते हैं, ज़रा देखिएगा। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन खातून अव्वल मुशा बिंटी के अहकामात पर यतीम खानों से कम उम्र यतीम और लवारिस बच्चों और बच्चियों को सप्लाई किया गया। उन बच्चियों को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए पेश किया गया। खातून अव्वल ने उन यतीम और लवारिसों को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे घटिया इल्ज़ामात, ऐसी घटिया बात, जब हम ये सोचते हैं ना कि इमरान खान के मुखालिफिन ने जो कर दिया वो सबसे नीच हरकत है, अब इससे ज़्यादा और वो घटिया क्या करेंगे। ऐन उसी वक्त ये कोई और ऐसी, वो पंजाबी में कहते हैं खच मारना, कोई ऐसी खच मार देते हैं कि जिसकी वजह से पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और ये तमाम तर जो है वो मकरू हरकतें इनकी एक बार फिर से सामने आ जाती हैं।
اب جو ہے یہ جو کردار لانچ کیا گیا یہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا, یہ پٹ گیا ہے. اس دور میں بھی اس طرح کے الزامات جو ہے وہ سامنے آئے تھے اور تحقیقات بھی ہوئی تھیں, اور اب بھی جو ہے وہ, اور یہ جس طرح سے خاتون بیان دے رہی ہیں, آپ نے دیکھا ان کا لہجہ, یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان کے سامنے کوئی ایک پرچہ لے کر کھڑا ہے, پیپر لے کر کھڑا ہے, اور اس سے وہ پڑھ رہی ہیں. یہ تمام وہ پڑھ کر سنا رہی ہیں, یہ ان کا کوئی ذاتی بیان نہیں لگ رہا ہے. ان کے لہجے سے, ان کے پڑھنے سے, ان کے بولنے سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہیں. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے, پر لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے. یہ خود گر جاتے ہیں, اپنی اس چال میں آ جاتے ہیں, اپنے اس کھودے گئے کھائی میں گر جاتے ہیں, کنویں میں گر جاتے ہیں عمران خان کو گرانے کے چکر میں. تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہ ایک اور کردار لانچ کیا گیا مانیکا کے بعد اور ہاجرہ خان کے بعد, اب یہ افشاں لطیف نامی خاتون کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے. بہرحال عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ ہی پہلے پڑا اور نہ ہی آئندہ پڑے گا. عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے گھٹیا الزامات کی سیاست جو کر رہے ہیں ان کی اپنی بدنامی اس میں ہو رہی ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی جانب. عمران خان نے ایسا چھکا مارا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ سے باہر گیند پھینک دی ہے, اور یہ ایک عمدہ کپتان کی نشانی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کہاں پر لانچ کرنا ہے, کس کھلاڑی کو کس وقت میدان میں بھیجنا ہے, کیسے سچویشن کو سنبھالنا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی کا کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے. میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں شاید بات کی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کو ٹیکنیکل بیسس پر کالعدم قرار دیا گیا تھا. حالانکہ وہ ہو نہیں سکتے تھے کالعدم, لیکن کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ایسے تھے, کچھ قانونی نکات ایسے تھے جس پر انہیں کالعدم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جی 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور 7 دن میں یہ رپورٹ جمع کروائیں, ادروائز بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. لیکن اس پر دلیرانہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا تو ہم کروا لیتے ہیں الیکشن. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے. لیکن اخلاقی طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ پارٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑیں گے. حالانکہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پر ان پر, لیکن وہ الیکشن نہیں لڑیں گے صرف اخلاقی طور پر. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف کے اگینسٹ جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن نون لیگ کے ہوئے تھے, تو میاں نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو صدر منتخب کیا گیا تھا. لیکن عمران خان کا کیس نواز شریف سے بہت ڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد جب مریم نواز کی سزا معطل ہوئی تھی ایون فیلڈ میں العزیزیہ میں, تو اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہیں, جس پر انہیں سینئر نائب صدر بنایا گیا تھا, پارٹی کا عہدہ دیا گیا تھا. تو عمران خان کی سزا بھی معطل ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس میں. قانونی طور پر وہ چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, قانونی طور پر وہ پارٹی کا عہدہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اخلاقی طور پر عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ چیئرمین کا عہدہ نہیں رکھیں گے, وہ یہ چیئرمین کا عہدہ کسی اور کو دیں گے. اب یہ کس کو دیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں, میڈیا میں بھی اس حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں, لوگ اپنے طور پر بھی قیاس آرائیاں کر رہے تھے. مخالفین کی کوشش یہ تھی کہ چیئرمین کا عہدہ عمران خان اپنے پاس نہ رکھیں, کسی اور کو دیں, اور کسی ایسے شخص کو دیں جس کو کنٹرول کرنا آسان ہو, جس کے ذریعے وہ پارٹی کو سنبھال سکیں. پارٹی کو توڑنے کی کوشش بھی تو کی جا رہی ہے نا. اب مختلف جو ہے وہ دھڑے سامنے لائے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دھڑا علیمہ خان صاحبہ کا ہے, ایک دھڑا بشرا بی بی کا ہے, ایک دھڑا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا ہے. تو یہ تمام تر دھڑے اب اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس میں بھی مخالفین عمران خان کے ناکام ہیں اور شدید ناکام ہیں. اب جو نام سامنے آ رہے تھے چیئرمین کے حوالے سے, اس میں قیاس آرائیاں یہ کی جا رہی تھی کہ ممکنہ طور پر شاہ محمود قریشی کا نام ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ نائب چیئرمین ہیں, نائب صدر ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ اور بڑے سینئر لوگ ہیں, جس میں نام تھا میاں اظہر کا نام تھا, حماد اظہر صاحب کا نام تھا. اس کے بعد پھر میاں اسلم اقبال کا نام تھا. تو یہ تمام تر نام جو سینئر لوگ تھے وہ سامنے آ رہے تھے, لیکن عمران خان کی جانب سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا کہ جس کے بارے میں کوئی وہم و گمان نہیں تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس شخص کو عمران خان چیئرمین کے لیے نامزد کریں گے. 3 نام پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو زیر غور تھے, اور جیل کے اندر, اڈیالہ جیل کے اندر جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کہ یہاں شخصیات تھی, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا. 3 نام کون سے زیر غور تھے؟ اس میں حامد خان صاحب کا نام تھا جو کہ پارٹی کے پرانے رہنما ہیں, عمیر نیازی صاحب کا نام تھا, اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کا نام تھا. اب اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے
کہ بیرسٹر گوہر خان نئے پارٹی چیئرمین ہوں گے۔ عمران خان کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اندیا دیا گیا تھا کہ وہ آنے والے الیکشن میں وکلاء کو زیادہ ٹکٹس دیں گے، اور چیئرمین کے عہدے کے لیے بھی کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا تھا کہ جس پر کوئی کیس نہ ہو اور وہ قانونی معاملات کو، قانونی نکات کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہو کہ کس طرح سے، اگر کیونکہ اس وقت قانونی جنگ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ٹیکنیکل پوائنٹس پر تحریک انصاف کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو قانونی نکات کی نو ہاؤ رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ کس طرح سے ان چیزوں سے نمٹنا ہے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نئے پارٹی چیئرمین ہوں گے، اس چیز کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آنے والے جو انٹر پارٹی الیکشن ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیرسٹر گوہر خان بطور پارٹی چیئرمین اس میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں، کیونکہ عمران خان کی جانب سے انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اہم ترین خبر تھی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے انہوں نے یہ کمان سنبھالی تھی۔ اس 1 سال کے دوران انہوں نے بہت سے کام کیے، پاکستان کے لیے بہت سی کامیابیاں سمیٹی، یقیناً مخالفین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں معاشی میدان میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی، دفاعی میدان میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی۔ لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے، اس ویلاگ کے ذریعے شاید، کیونکہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح جو ہے وہ میرا یہ ایک ویلاگ ہوگا کہ شاید میری آواز جو ہے وہ کہیں پہنچ جائے، ایک چھوٹا سا کام اور کر دیں، صرف ایک چھوٹا سا کام۔ نامعلوم افراد کی جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، جب لوگوں کو غائب کروا دیا جاتا ہے، لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے جی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ آرمی چیف صاحب ذرا ان نامعلوم افراد کا پتہ لگوا دیں، مسنگ پرسنز جو آج تک مل نہیں پائے ہیں، جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، ان کا پتہ لگوا دیجئے۔ صرف اتنی سی مہربانی کر دیجئے کہ یہ نامعلوم افراد کون ہیں، انہیں بے نقاب کر دیجئے۔ یہ بہت بڑا آپ کا عنایت ہوگی، بہت بڑی عنایت ہوگی پاکستانی قوم پر، اور بہت بڑا آپ کا فیصلہ ہوگا اگر آپ اس پر کام کر لیتے ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔